السلام علیکم دوستو آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 اس کا لفظی اردو ترجمہ کریں گے اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا بأیدیکم، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں، الی التہلکۃ، ہلاکت میں، واحسنوا، اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وانفقوا، اب یہاں پہ سورہ بقرہ میں یہ جو ابھی پورشن ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف احکام نازل ہو رہے ہیں، احکام دیے جا رہے ہیں، قصاص پہ، حرمت پہ، قتال پہ، نماز پہ، یہ مختلف احکام ہیں جو نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی یہ جہاد کے بارے میں ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب جو یہ ایک حکم ابھی یہ ہے کہ خرچ کرو، اب لیکن جان جو ہے وہ تو قتال میں یا جہاد میں ہم خرچ کرتے ہیں، مگر اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ولا تلقوا، اور نہ ڈالو بأیدیکم، اپنے ہاتھوں سے، اپنی جانوں کو، الی التہلکۃ، ہلاکت میں۔ اب یہاں پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب کہا گیا، دوسرے صحابہ سے جب کہا گیا کہ جہاد پہ جا رہے ہیں تو جو آپ دے سکتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے لے کے آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس طرح آدھا سامان اٹھا کر کے لے کے آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے، اور دیگر صحابہ کرام بھی ایسے کہ جن کے ہاں جو کچھ تھا وہ حسب توفیق وہ لے کے آ گئے، اور اگر کسی کے پاس ایک کھجور پڑی تھی تو وہ ایک کھجور بھی اٹھا کر کے وہ لے کے آئے۔ یہ جہاد میں آپ اپنا مال کس انداز میں خرچ کرتے ہیں، مگر یہاں پہ ایک باریک سی آپ کو ہدایت ہے کہ اپنے ہاتھوں، اپنے بیوی بچوں کے منہ کا نوالا وہ ان کے منہ سے نہ چھینو، اور ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے آپ یہاں مال دیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے یا دوسرے صحابہ کرام ہو گئے، وہ اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اتری ہے، کیونکہ ہم اس کا مطلب خوب جانتے ہیں کہ جہاد میں لگے رہو، جہاد کو ترک نہیں کرو۔ اگر تم جہاد کو ترک کرو گے تو اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ یوں
جہاد کو کبھی ترک نہیں کرنا اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. یہ مختلف رائے ہیں اس بارے میں، مگر سب سے زیادہ وزنی جو رائے ہے وہ یہی دو رائے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو. اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مطلب فرمایا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو مطلب سمجھایا تو وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح جیسے تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہو. یعنی تم تصور میں لاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ تصور دل میں پکا بٹھا کر کے عبادت کرو. واحسنوا، اور یہ تو عبادات کے سلسلے میں ہے. اور دوسرا حقوق العباد میں، یعنی لوگوں کے ساتھ جو آپ کا طرز زندگی ہے اس کے بارے میں، کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اب یہ ایک چھوٹی سی تشریح ہے معاشرت کے بارے میں، کہ جو چیز تمہیں خود پسند ہے کہ یہ چیز میری ہو، اسی طرح اس دوسرے مسلمان کے لیے بھی آپ وہی چیز پسند کریں کہ اس کے پاس بھی یہ ہو. تو یہ احسن کا یعنی احسان کا تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آج یہاں تک، کل انشاءاللہ دوسری آیت. اس وقت تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.